وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں مل کر 7 دبلی پتلی گایوں کو کھائے جا رہی ہے، نیز 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اے سردارو، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہو تو مجھ کو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے لیے پتہ کیا گیا کہ کون ہے تعبیر بتلانے والا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رہائی کے اسباب پیدا ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں 7 بقرات یہ بقرہ کی جمع ہے، اور سیمان کہتے ہیں موٹی تازی گایوں کو، اور ایسی موٹی تازی کہ جو گوشت سے اور چربی سے بالکل بھری ہوئی ہو۔ اس کے برعکس عجاف ہے کہ ایسی پتلی دبلی کہ جس پر نہ گوشت ہو نہ چربی، یعنی لاغری میں اور دبلے پتلے ہونے میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ پھر سنبلات، یہ سنبلہ کی جمع ہے، خضر یعنی سرسبز و شاداب، یابسات جو تر و تازہ نہ ہو یعنی سوکھی اور خشک، رؤیا یعنی میرا خواب۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بغیر واو کے صرف حمزے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور معنی ہے خواب دیکھنا۔ للرؤیا تعبرون یعنی اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر دو۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب اس طرح سے سمجھیں گے کہ ساقی جس کے نجات پانے کا، بادشاہ کو شراب پلانے والا جس کے نجات پانے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا یقین تھا، جب وہ قید خانے سے جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا تاکہ آزادی کی کوئی راہ پیدا ہو سکے، مگر شیطان نے ساقی کے دل میں طرح طرح کا وسوسہ ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خیال کو مٹا دیا۔ چنانچہ اس وقت تو آزادی کی کوئی سبیل پیدا نہ ہو سکی، لیکن پھر لمبی مدت کے گزرنے کے بعد قید خانے سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ مصر کے بادشاہ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے بڑے بڑے کاہنوں، نجومیوں اور اپنے وقت کے عالموں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر چاہی، لیکن لوگ اس کی تعبیر سے عاجز رہے کیونکہ وہ سب کے سب جاہل تھے اور اپنی جہالت کا ثبوت بھی اسی طریقے سے دے رہے تھے، کیونکہ جو جانتا نہیں وہی آئیں بائیں اور شائیں کرتا ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ حقیقت میں منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگ تعبیر نہیں بتا پا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو بس فضول کی باتیں ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ساقی کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس طرح کا خواب جو دیکھا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے تعبیر بتلائی تھی، تو پھر اس طرح بادشاہ کا یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے سے نکلنے کا اس طرح سبب بنا کہ بادشاہ کا خواب وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ ساقی بادشاہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر کو بالکل اچھی طرح واضح کر دے گا۔ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ فرعونہ مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاندان شاہی عمالقہ میں سے تھا۔ مصر کی تاریخ میں ان کو حکوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی
جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی، اور دراصل یہ عرب عاربہ کی ایک شاخ تھی، نیز قدیم قبطی اور عربی زبانوں کی باہمی مشابہت ان کے عرب ہونے کے مزید اسباب فراہم کر رہے تھے، اور مصر کے مذہبی تخیل کی بنیاد پر ان کا لقب فرعون تھا۔ اس لیے مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا آمن را یعنی سورج دیوتا تھا، اور بادشاہ وقت اس کا اوتار اور فارع کہلاتا تھا۔ فارع یہ عبرانی میں فارعن اور عربی میں فرعون کہلایا، اور اس زمانے کے فرعون کا نام عرب مورخوں نے ریان بن ولید بتلایا ہے، اور مصری آثار میں ایونی کے نام سے موسوم ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ابھی قید خانے ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اور دبلی پتلی گائیں موٹی تازی گایوں کو نگل گئی۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن خواب کے اندر ایسا ہوا۔ اور اسی طرح 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا حیران و پریشان اور عجیب و غریب خواب سے اپنے آپ کو بالکل مغموم کیا ہوا، فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر چاہی۔ درباری لوگ بھی سن کر فکر و تردد میں تو بظاہر پڑ گئے، لیکن جب حل نہ کر سکے، اور حل بھی کیسے کرتے کیونکہ وہ سب جاہل تھے، تو اپنی درماندگی اور بیچارگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگے، بادشاہ یہ تو خواب نہیں بلکہ ایسے ہی فضول سے خیالات ہیں، پریشان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں، ہم تو سچے خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی ایسا خواب ہی نہیں جس کی تعبیر دی جائے۔ اس آیت کریمہ میں عربی کی بلاغت کا ایک خاص قاعدہ صنعت طباق جسے کہا جاتا ہے وہ آیا ہے۔ کلام میں ایسے 2 معنی کا ذکر کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اس کو صنعت طباق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں سیمان، اجاف، خضر، یابسات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والا اور اپنے اسلاف سے جڑ کر قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے۔